لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا، رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی خاص طاق رات میں اتارا، یعنی یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن رات میں شب قدر میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں خاموش، قرآن جواب دے رہا ہے۔ اور قرآن کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یہودیوں کو چیلنج کرو، آئے یہودیوں تمہاری کتاب کون سی؟ وہ کہیں گے تورات، لے کر آؤ ایک میدان میں رکھ دو، دنیا کی ساری تورات جتنی بھی پبلشڈ ہو چکی ہیں، چھپ چکی ہیں، ان کو لا کر ایک چٹیل میدان میں لا کر رکھ دو، پوچھو عیسائیوں تمہارے پاس کون سی کتاب ہے؟ وہ کہیں گے انجیل، نیو ٹیسٹمنٹ۔ تم بھی اپنی ساری کتابیں لے آؤ، پوری دنیا میں جتنی بھی ہیں، ایک بھی انجیل کا نسخہ باقی نہ رہے، سب لے آؤ، وہ بھی ایک میدان میں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو اگر کسی ایک بہت اونچے پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا ہوتا، لرأيته، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعا متصدعا، وہ جھکا جا رہا ہوتا، پھٹا جا رہا ہوتا۔ بہت آسان اردو کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات آپ کے ذہن میں بٹھا سکوں۔ اگر ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو، کسی بہت بڑے پہاڑ پر بھی نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے اے نبی اس پہاڑ کو کہ وہ جھکا جا رہا ہوتا، پھٹا جا رہا ہوتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ قرآن ہم انسانوں پر نازل ہوا ہے، اگر ہم نے پہاڑ کو دیا ہوتا تو پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی اللہ کے ڈر سے جھک جاتی اور پھٹ جاتی۔ اے انسانوں، اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے خوف سے تمہارا دل کیوں نہیں پھٹتا؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں، تاکہ وہ فکر کریں، سوچیں۔ یہ ہے قرآن کی اہمیت۔ اللہ نے کہا پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ بھی پھٹا جا رہا ہوتا، جھکا جا رہا ہوتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے تورات بھی نازل کی، ہم نے انجیل بھی اتاری، ہم نے زبور بھی اتاری، لیکن تورات کو جب نازل کیا تو ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ دیکھو تورات بدل گئی، ہم نے زبور کو نازل کیا لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، دیکھ لو زبور بھی چینج ہو گئی۔ ہم نے انجیل کو نازل کیا لیکن انجیل کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی، اس لیے دیکھ لو انجیل بھی بدل گئی، بائبل بھی بدل گئی۔ لیکن اس قرآن کریم کو بھی ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لے رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ
نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری جب اللہ نے لی تو دیکھ لو 1400 سال پہلے جس کنڈیشن میں نازل ہوا تھا اور آج بھی اسی کنڈیشن میں، اور قیامت کی صبح تک بھی اسی کنڈیشن میں رہے گا۔ قرآن کریم کا زبر اور زیر تو بہت دور کی بات، ایک نقطہ بھی نہیں بدلا جا سکے گا۔ قیامت کی صبح تک کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایک بدقماش، ایک جاہل، ایک بے غیرت انسان اٹھا وسیم رضوی کے نام سے، جو قرآن کو چینج کرنے کی بات کرتا تھا، قرآن کو بدلنے کی بات کرتا تھا، قرآن سے 40 آیتوں کو نکالنے کی اپلیکیشن اس نے سپریم کورٹ کے اندر دی۔ سپریم کورٹ نے الٹا اسی کی اوپر جرمانہ لگا دیا، اس کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا۔ جو قرآن کو بدلنے چلے تھے اللہ نے انہی کو بدل ڈالا۔ میرے بھائیوں، وسیم رضوی سے ان کو تیاگی بنا دیا۔ آج حالت یہ ہے کہ ان کو ان کے دھرم کے اندر بھی کوئی ذات نہیں مل رہی ہے، برادری نہیں مل رہی ہے۔ سنا ہے یہاں تک کہ ان کے دھرم والوں نے یہ کہہ دیا مرنے کے بعد ہم اس کو چتا میں بھی نہیں جلائیں گے، اور ہندو رسم و رواج کے مطابق یہ جلایا بھی نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب مسلمانوں نے بھی کہہ دیا اور شیعہ حضرات نے بھی کہہ دیا ہم اس کو اپنے قبرستان میں دفن بھی نہیں کریں گے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا ہوا۔ جو قرآن کو بدلنے چلے تھے خود ہی بدل گئے۔ اس قرآن کی اہمیت کو پہچانو مسلمان۔ یہ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، تو جھوٹا کہ میں جھوٹا، چل مسجد میں اٹھا لے قرآن۔ یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا نیا مکان بن گیا، نئی دکان بن گئی، کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا کر ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دو اور پورا قرآن پڑھوا لو۔ اب چاہے اس میں شراب کی دکان ہی کھول لو، اب قیامت تک برکت ہوگی۔ یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ کسی کے مرنے کے بعد گھر میں بیٹھ کر ایک ایک پارا پڑھ کے اس کو بخش دو اور وہ جنتی ہو جائے گا۔ اگر قرآن پڑھ کر بخش دینے سے کوئی آدمی جنتی ہوتا تو اندرا گاندھی جنت الفردوس میں جاتی۔ اس کی سمادھی پر ضمیر فروش مسلمانوں نے 3 قرآن پڑھے تھے، 3 قرآن ختم کیے تھے۔ اگر تمہارا باپ ایک قرآن پڑھ کر بخش دینے سے جنتی ہو سکتا ہے تو پھر اندرا گاندھی پر تو 3 پڑھے گئے تھے، وہ جنتی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا، یہ قرآن ہمیں یہ بتانے آیا کہ جس دنیا میں تم آئے ہو اس دنیا کی زندگی کو تم کس طرح چلاؤ گے، کس طرح گزارو گے۔ ہم تو گائیڈ لائن ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے یہ سڑک ٹھیک، یہ سڑک غلط، یہ راستہ اچھا، یہ راستہ بیکار، یہ کھانا صحیح، یہ کھانا غلط، یہ بزنس صحیح، یہ بزنس غلط۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں یہ بتا سکیں کہ تم صحیح راستے پر کیسے چل سکتے ہو اور برے راستے سے کیسے بچ سکتے ہو۔ چیختے ہوئے اعلان کرتا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ او لوگو، ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں، ہم نے تمہیں برا راستہ اور اچھا راستہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب اچھے راستے پہ چل کے اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ یا برے راستے پہ چل کے اللہ کے نافرمان بندے بن جاؤ۔ اسی لیے قرآن تمہیں ہر بات کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا کی اور دوسری کتابوں میں یہ جواب آپ کو نہیں ملیں گے۔ تورات سے پوچھو، زبور سے پوچھو، انجیل سے پوچھو، بائبل سے پوچھو، ہمارے
ہمارے برادران وطن جو ہندو بھائی ہیں وہ وید پڑھتے ہیں، ان سے مانتے ہیں آسمانی کتاب، ان سے پوچھو اے تورات بتا تو کیسی کتاب ہے؟ پوری تورات میں جواب نہیں ملے گا۔ پوچھو اے انجیل بتا تو کیسی کتاب ہے؟ پورے انجیل میں جواب نہیں ملے گا۔ اے زبور بتا تو کیسی کتاب ہے؟ زبور میں جواب نہیں ملے گا۔ پوچھو ہندو بھائیوں کی کتابوں سے، اے رگ وید، یجر وید، اتھرو وید، سام وید، بتاؤ تم کیسی کتابیں ہو؟ یہ کتابیں بھی اس کا جواب نہیں دیں گی۔ قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن بتا تو کیسی کتاب ہے؟ قرآن میں ڈھونڈو، قرآن اس کا جواب دے گا اور چیخ کر اعلان کرے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن جواب دے گا۔ دنیا کی ساری کتابیں خاموش، لیکن قرآن آپ کو جواب دے گا۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تورات سے پوچھو کن لوگوں کے لیے تجھے اتارا گیا ہے؟ زبور سے پوچھو کن لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے؟ انجیل سے پوچھو کن لوگوں کے لیے تم آئی ہو؟ ویدوں سے پوچھو تم کن لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو؟ نہ تورات جواب دے گی، نہ زبور، نہ انجیل، وید بھی خاموش نظر آئیں گے۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کن لوگوں کے لیے آیا ہے؟ اے قرآن تو کن لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے؟ قرآن جواب دے گا ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے اتارا گیا ہے۔ قرآن دوسری جگہ اعلان کرتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن دنیا کی ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جو اس کو تعصب، نفرت، گھرنا کی چادر اتار کے پڑھے گا یہ قرآن ان کو ہدایت دے گا، یہ قرآن ان کو روشنی دے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ قرآن ساری دنیا کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جواب دے گا۔ تورات سے پوچھو تجھے لانے والا نبی کون؟ جبکہ ہم مانتے ہیں کہ تورات موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن ان کتابوں میں جواب موجود نہیں ہے۔ پوچھو اے تورات تجھے لانے والا نبی کون؟ تورات خاموش۔ پوچھو اے زبور تجھے لانے والا نبی کون؟ زبور خاموش۔ اے انجیل تجھے لانے والا نبی کون؟ انجیل بھی خاموش۔ کسی بھی ہندو پنڈت سے پوچھ لو کہ یہ وید کس کے اوپر اترے، کون سا نبی لے کے آیا؟ رام چندر جی کی زندگی پر لکھی ہوئی کتاب کیا ہے؟ وہ کہیں گے رامائن۔ کرشن جی کی زندگی پر لکھی ہوئی کتاب کون سی؟ وہ کہیں گے گیتا اور مہا بھارت۔ پوچھو پھر یہ وید کیسی کتابیں ہیں؟ پوچھو یہ وید کا لانے والا کون ہے؟ یہ آسمانی آکاشی گرنتھ ان کو مانتے ہو، آسمانی کتابیں تم ان کو مانتے ہو، تو ان کتابوں کا لانے والا نبی کون؟ کوئی پنڈت اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ ویدوں میں بھی اس کا جواب موجود نہیں۔ تورات خاموش، زبور خاموش، انجیل خاموش، وید خاموش۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن تجھے لانے والا نبی کون؟ کس کی اوپر تو اتاری گئی ہے؟ اللہ نے کس نبی کی اوپر تجھے اتارا؟ قرآن جواب دے گا نزل علی محمد، یہ قرآن محمد کے قلب اطہر پر اتاری گئی ہے۔ اس قرآن کا لانے والا نبی جناب محمد رسول اللہ ہے۔ قرآن جواب دے رہا ہے۔ تورات سے پوچھو اے تورات کس مہینے میں تو نازل ہوئی؟
زبور سے پوچھو اے زبور تو کس مہینے میں اتری، زبور بھی خاموش۔ یہی سوال دو قدم آگے بڑھ کر انجیل سے پوچھو اے انجیل تو کس مہینے میں نازل کی گئی، انجیل بھی خاموش۔ ہندو بھائیوں سے پوچھو تمہارے وید کس مہینے میں اترے ہیں، کس مہینے میں نازل ہوئے، وید بھی خاموش۔ کسی کتاب کے پاس اس کا جواب نظر نہیں آئے گا۔ قرآن سے سوال کرو، آئے قرآن تو بتا تو کس مہینے میں اتارا گیا ہے، کس مہینے میں اللہ نے تجھے نازل کیا ہے، کس مہینے میں تو اترا ہے۔ قرآن آپ کو جواب دے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر یہ قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر یہ قرآن اتارا گیا۔ قرآن جواب دے گا۔ قرآن دو قدم آگے اور بڑھ کر بتائے گا۔ تم پوچھتے ہو کس مہینے میں اترا، تو رمضان میں اترا۔ اب پوچھو گے رات میں اترا کہ دن میں اترا، قرآن اس بات کا بھی جواب دے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا، رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی خاص طاق رات میں اتارا۔ یعنی یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے اور یہ قرآن رات میں شب قدر میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں خاموش، قرآن جواب دے رہا ہے۔ اور قرآن کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یہودیوں کو چیلنج کرو، آئے یہودیوں تمہاری کتاب کون سی، وہ کہیں گے تورات، لے کر آؤ ایک میدان میں رکھ دو، دنیا کی ساری تورات جتنی بھی پبلشڈ ہو چکی ہیں، چھپ چکی ہیں، ان کو لا کر ایک چٹیل میدان میں لا کر رکھ دو۔ پوچھو عیسائیوں تمہارے پاس کون سی کتاب ہے، وہ کہیں گے انجیل، نیو ٹیسٹمنٹ۔ تم بھی اپنی ساری کتابیں لے آؤ، پوری دنیا میں جتنی بھی ہیں ایک بھی انجیل کا نسخہ باقی نہ رہے، سب لے آؤ، وہ بھی ایک میدان میں رکھ دو۔ ایک طرف تورات رکھی ہوئی ہے، ایک طرف انجیل رکھی ہوئی ہے۔ داؤدیوں سے کہو کہ تم کون سی کتاب مانتے ہو، وہ کہیں گے زبور، تم بھی اپنی کتاب لے آؤ، ساری کتابیں اسی میدان میں رکھ دو۔ ہندو بھائیوں سے کہو کہ تم وید کو آسمانی کتاب مانتے ہو، تم اپنے چاروں وید بھی اسی میدان میں لا کر رکھ دو۔ پوری دنیا کی ساری کتابیں جن کو لوگ پڑھتے ہیں اور جن پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو ایک میدان میں لا کر رکھ دو۔ اور مسلمانوں سے پوچھو تم کون سی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وہ کہیں گے قرآن، تم قرآن کو بھی اٹھا لاؤ اور ایک میدان میں رکھ دو۔ پوری دنیا میں ایک بھی قرآن باقی نہ رہنے دو، سارے کے سارے قرآن اٹھا کر اسی میدان میں لے آؤ۔ تورات بھی آ گئی، زبور بھی آ گئی، انجیل بھی آ گئی، وید بھی آ گئے، قرآن بھی آ گیا۔ اے یہودیوں تم اپنی ساری کتابوں میں آگ لگا دو، اے عیسائیوں تم اپنی ساری کتابوں کو جلا دو، اے داؤدیوں تم سارے زبور میں آگ لگا دو، ہندو بھائیوں تم سارے ویدوں کو جلا دو، مسلمانوں تم سارے کے سارے قرآن کو جلا دو۔ ساری کتابیں جل گئیں، اب جو کتاب باقی رہ جائے، جو کتاب محفوظ ہو وہی اصلی کتاب ہے، جو مذہب باقی رہ جائے وہی اصلی مذہب ہے۔ سب جلنے کے بعد پھر یہودیوں کو چیلنج کرو کہ اپنی کتاب لاؤ، نہیں لا پائیں گے۔ عیسائیوں سے کہو کہ انجیل لاؤ، نہیں لا پائیں گے۔ داؤدیوں سے کہو کہ اپنی کتاب زبور لاؤ، نہیں لا پائیں گے۔ ہندو بھائیوں سے کہو کہ وید لاؤ، نہیں لا پائیں گے۔ اور ہم مسلمانوں کو چیلنج کرو کہ قرآن لاؤ، تو اسی مدرسہ اسماء للبنات کا ایک چھوٹا سا طالب علم اٹھے گا، آپ چھوٹے چھوٹے مدرسوں کا ایک 10 سال کا بچہ اٹھے گا اور الف لام میم سے شروع کر کے
والناس کی سین تک آپ کو قرآن سنا دے گا، پھر اس قرآن کو پبلش کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، ساری کتابوں کو جلا دو، جو کتاب اپنی اصلی شکل میں بچ جائے وہی اصلی ہے، وہی اوریجنل ہے، وہی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، جس کو قیامت تک کوئی ہٹا نہ سکے، بگاڑ نہ سکے، ایک نقطہ بھی اس کا چینج نہ کر سکے۔ وہی اوریجنل مذہب ہے، وہی اوریجنل کتاب ہے، وہی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی اوریجنل کتاب ہے۔ غور کر کے دیکھ لو میرے بھائیو، چلے یہ چپتی اور چپتی کے شور پہ قرآن کو بدلنے کے